السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ سے ایسے ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے جو ٹاپک آج سے پہلے کسی نے ڈسکس نہیں کیا۔ میں آپ سے میڈیسن کی بات کر رہا ہوں، وہ میڈیسن جو آپ برڈس کو استعمال کراتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ جانتے ہی ہیں، ہم ہمیشہ کہتے ہیں آپ سے کہ کبھی بھی برڈس کو اگر میڈیسن استعمال کرائیں، ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ نیچرلی طریقے سے برڈ کو ریکور کر لیں اگر کوئی مسئلہ ہے تو۔ اگر آپ میڈیسن استعمال کراتے ہیں تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ لائٹ میڈیسن سے شروعات کریں۔ میرے ایک دوست نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں، جیسے کہ جانوروں میں ہوتا ہے، گائے اور بھینس میں، کہ دونوں کا ٹیمپریچر چینج ہوتا ہے، ایسی لو برڈ اور کاکٹیل میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا دونوں کو ایک ہی دوائی دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن تھا۔ میں اس بارے میں حیران ہو گیا اس کے منہ سے سن کے کہ یار اس نے سوال تو بڑا تگڑا کر دیا ہے۔ تو پھر میں نے اس بارے میں ریسرچ کی اور مجھے پتہ چلا کہ واقعی میں جو ہم میڈیسن اینیملز کو دیتے ہیں، اس میں مختلف اینیملز کی مختلف میڈیسن ہوتی ہیں۔ جیسے کہ وہ صحیح کہہ رہا تھا کہ گائے اور بھینس کے ٹیمپریچر میں فرق ہوتا ہے اور ان کی دوائیوں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کاکٹیل اور لو برڈ میں بھی فرق ہوتا ہے، لیکن ان کا ٹیمپریچر اور رہن سہن سیم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہے کاکٹیل اور لو برڈ کو ایک ہی میڈیسن سے ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن ان کے باڈی سائز کے حوالے سے ہمیں دوائی کی مقدار میں چینجز کرنا پڑتی ہے۔ لو برڈ کاکٹیل کی بنسبت چھوٹا ہوتا ہے اور چھوٹی جسامت کا حامل ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہم اس کو کم مقدار دیتے ہیں کاکٹیل کی بنسبت۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کاکٹیل کو بہت زیادہ میڈیسن استعمال کرانے شروع کر دیں۔ مقدار کا استعمال کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس کا کوئی اسکیل یا میجرمنٹ موجود نہیں، لیکن آپ کاکٹیل کی صحت کے اعتبار سے لائٹ یا تھوڑی سی تیز میڈیسن استعمال کروا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کا برڈ بالکل ہی ایسی کنڈیشن میں ہے کہ وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ نہیں سروائیو کر پائے گا، اس کنڈیشن میں آپ کو میڈیسن کا استعمال اس لحاظ سے کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کا برڈ اس اعتبار سے صحت مند ہے کہ وہ اڑ رہا ہے اور ابھی فیور کے اسٹارٹ میں ہے، تو آپ اس کو بہت ہی ہلکی مقدار میں میڈیسن دے کے اس کو بالکل ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ویسے تو ان کا انوائرمنٹ کے لحاظ سے بھی جو ہے نا، ان کو بہت فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ زیادہ سردی ہے تو اس کو تھوڑا کور کر دیں، یہ خود ہی اپنے انوائرمنٹ کے لحاظ سے سیٹ ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کو زیادہ گرمی ہے، اس کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے، موشن وغیرہ ہو رہے ہیں، تو پنکھا دے دیں اور اس کے علاوہ ان کو گیلے کپڑے سے ڈھک دیں، یہ خود ہی جو ہے اپنا ٹیمپریچر سیٹ ہونے پہ سیٹ ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ اینیملز ہیں، ان میں یہ ایبیلٹی ہوتی ہے کہ یہ انوائرمنٹ کے لحاظ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ ہمارے پاس کیجز میں قید نہ ہوں تو پھر یہ کیسے میڈیسن کھائیں گے؟ سوال یہ ہے نا۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ اپنے آپ کو خود ٹھیک کرتے ہیں اپنے لحاظ سے چیزیں کھا کے۔ میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ ان کو نیچرل طریقے سے ٹھیک کر لیں، وہ اس کے لیے بھی بہتر ہے اور آپ بھی پریشان نہیں ہوں گے۔ کیونکہ اگر آپ ان کو میڈیسن زیادہ مقدار میں استعمال کراتے ہیں تو ان کے لیے بھی نقصان دہ، اور اگر انہوں نے بچے دیے ہوئے ہیں تو ان کے لیے بھی بہت نقصان دہ ثابت ہوتی ہے میڈیسن۔ تو آپ ان کو نیچرل طریقے سے ہی ٹھیک کریں۔ ہم لائٹ میڈیسن اسے کہتے ہیں جو بچوں کو استعمال کروائی جاتی ہیں، جیسے کہ وینٹولین سیرپ ہو گیا، کیلشیم پی سیرپ ہو گیا، اور اس کے علاوہ ایویون کیپسول ہو گیا، اور اس کے علاوہ جو ہے اپنا اولیو آئل ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے اور برڈ کی صحت اور اس کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے استعمال کروائی جاتی ہیں کہ کس برڈ کو کیا مسئلہ ہے، اور اس کے لحاظ سے ہم یہ ساری میڈیسن استعمال کرواتے ہیں، اور زیادہ تر نیچرل طریقے سے اپنے برڈ کی وہ فالٹ دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنے برڈز کا پروں کا علاج کیا کہ ہمارے برڈز کے پر جو تھے وہ جھڑ گئے تھے اور آ نہیں رہے تھے، ہم نے اس کو کتنی تیزی سے گرو کر کے دکھایا آپ کو، صرف ایلو ویرا کی مدد سے، ایلو ویرا اور ہلدی لگا کے، یا صرف ایلو ویرا استعمال کر کے۔ میڈیسن استعمال کراتے وقت بھی یہ خیال ضرور رکھیں کہ آپ کے یہاں کا ٹیمپریچر کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ابھی حیدرآباد میں ٹیمپریچر تقریباً 40 ڈگری سے اوپر ہے۔
اور اس کے علاوہ یہاں حبس ہو رہا ہے۔ آج تو موسم اچھا تھا، بارش والا تھا، لیکن پھر بھی حبس بہت شدید تھا۔ ایسے میں انسانوں کی بری حالت ہو رہی ہے۔ میں نے آج ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ موٹر سائیکل چلاتے چلاتے روڈ پہ گر گئے چکر کھا کے حبس کی وجہ سے۔ تو آپ سوچیں، لوگوں کا یہ حشر ہو گیا ہے تو برڈس کا کیا حشر ہوگا۔ تو اگر ابھی لوگوں کا یہ اس کنڈیشن میں یہ حشر ہو گیا ہے تو برڈس کو بھی اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ اپنے برڈس کو اتنی گرمی کے اندر زیادہ سے زیادہ سافٹ فوڈ دیں اور ایسی چیز دیں جو ان کے معدے کو ٹھنڈی رکھیں، تاکہ نہ آپ کے برڈس کو کوئی پریشانی پیش آئے، نہ اس کی وجہ سے آپ پریشان ہوں۔ جتنی اچھی خوراک آپ اپنے برڈس کو دیں گے اور جتنی کیئر اپنے برڈس کی کریں گے، وہ اتنا ہی اچھا آپ کو رزلٹ دیں گے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ برڈس جو ہے ڈر کی وجہ سے بریڈ نہیں کرتے۔ آپ کی چھت پہ اگر بلا موجود ہے یا تو آپ نے کوئی ڈاگ پالا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کا برڈ بریڈ نہیں کرے گا۔ یہ ساری باتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں۔ میں آپ کو ویڈیو بنا کے سینڈ کر دوں گا۔ میرے پاس ایک جنگلی بلا چھت پہ آتا رہتا ہے اور ماشاءاللہ سے میرے کاکٹیل نے بریڈ بھی کی ہوئی ہے، اور اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ وہ بلا ان کو تنگ کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان تک پہنچ نہیں سکتا پنجرے میں، وہ ان کو پکڑ نہیں پاتا۔ میرے برڈس کو عادت نہیں ہے پنجرے پہ لٹک کے سونے کی، اور انہوں نے ویسے بھی بریڈ کر دی ہے، تو وہ زیادہ تر اپنے کیج میں ہی موجود رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے نہ ہی میرے برڈس کو اس بلے سے فرق پڑتا ہے، نہ ہی اس بلے کو میرے برڈس سے۔ زیادہ تر لوگ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب بٹن نہیں کلک کرتے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں جڑ پاتے۔ اگر آپ کو ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ اس انٹرنیٹ کی بڑی دنیا میں آپ ہمیں اور ہم آپ کو بآسانی سے ڈھونڈ سکیں۔ اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔